اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی انسان شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کی سوا کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتلائی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتایا۔ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کے علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا بھی علاج اس عمل سے کریں۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کر کے کرے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اس سے بھی جلا دیتی۔ کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کفار سے کہا، لاؤ وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی اپنے منہ کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کو بولتے ہیں یقین۔ اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب ہم اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ آیت جس کا ہم عمل کرنے جا رہے ہیں یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی ہر بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 33 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس ایک آیت کو پڑھ کر اس مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 33 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ زبانی یاد کر لی جائے اور باقاعدگی سے
اس کو پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔